ہم مرکب اضافی پڑھ رہے تھے اور مضاف اور مضاف الیہ یہ ہم دیکھ چکے. یہ ہمارا مضاف ہے فرسٹ ورڈ. سیکنڈ ورڈ جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف کی جو کنڈیشنس ہے وہ ایک تو نکرہ ہونا چاہیے، الف لام نہیں ہونا، اور دوسرا اس کو تنوین پسند نہیں ہے. تنوین جو مطلب کہ نون جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں، اس میں تنوین بھی نہیں آنی چاہیے. یعنی کہ دو پیشیں ہیں تو وہاں پر ایک ہی پیش رہے گی، اگر دو زیریں آ رہی ہیں تو ایک ہی زیر رہے گی. دوسرا جو نون آتا ہے وہ ہے تثنیہ میں. تثنیہ کا بھی نون گر جائے گا، صرف الف رہے گی. اور جمع میں اونا کا پھر نون آتا، اس میں بھی نون گر جائے گی اور صرف واو کے اوپر جزم جو ہے وہ رہے گی، وہ اس کی صرف پہچان ہے. تو یہ ہمارا مضاف ہے. اس کی یہ دو کنڈیشنس ہے. پہلا تو نکرہ ہونا چاہیے، الف لام نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نون اس کو پسند نہیں ہے. جمع کا اور تثنیہ کا نون نہیں آتا. اب مضاف الیہ کی بھی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط معرفہ رہے گا، یا پہلا جو ہمارا ورڈ ہے اس کو الف لام لگی ہوئی رہے گی. دوسری جو چیز ہے وہ حالت جر میں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مضاف الیہ کی وہ ہے حالت جر میں. تو یہ دو اسم جہاں مضاف الیہ اگر حالت جر میں ہے اور ہمارا جو مضاف ہے اس کو الف لام نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ مرکب اضافی بن جاتا. اب ہم اس میں ایگزامپلس دیکھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو ہے مسلم البلدی، اس کو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ بلد یعنی کہ سٹی، سٹی کا ایک مسلمان. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ پھر حالت جر میں ہے. پھر یہاں پر جو ہے یہ مسلمہ ہے. مسلمہ یعنی کہ سٹی کے دو مسلمان. مسلم البلدی یعنی کہ سٹی کے مسلمان. یہ یہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ یہ جمع. انگلش میں اگر کریں گے تو مسلم آف سٹی، ٹو مسلمس آف اے سٹی، مسلمس آف اے سٹی. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پر جو ہے مضاف میں ہم نے چینجز کر کے دیکھے تھے کہ نون کس طرح سے گرتا، یعنی تثنیہ کا نون کیسے گرا اور جمع کا نون کیسے گرا. یہ ہم نے مضاف میں دیکھے تھے. اب مضاف الیہ کی بھی جو ہے وہ چینجز دیکھ لیں گے. جو ایگزامپل میں لے رہی ہوں وہ ہے بیت، یہ ہے بیت المسلمی. بیت المسلمی. اب یہ جو ہے یہ مضاف ہے کیونکہ اس میں تنوین نہیں ہے، یہ واحد کا ہے اور یہ الف لام کے ساتھ ہے اور حالت جر میں ہے. مطلب یہ ہمارا مرکب اضافی ہے. پرفیکٹ. مسلمی یعنی کہ ایک مسلمان کا گھر. اس کو اگر انگلش میں کرے تو ہاؤس آف اے مسلم. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے میں ایک ہی اس میں مطلب اردو میں یا ہندی میں کر رہی ہوں. تو یہ ہو جائے گا مسلم کا گھر. ٹھیک ہے، مسلم کا گھر. اب ہم کو اگر اس کو بیت اب ہم کو دو مسلمان کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا مسلی. اب ہمارا جو ہے مسلمانی یعنی کہ دو مسلمان، دو مسلمانوں کا گھر کرنا ہے. تو مسلمانی نہیں، حالت ہم کو جر میں لے کر جانا ہے. جر میں کیا ہو جائے گا مسلمینی. یہ مسلی، یہ ہم یہاں تک آ گئے اور پھر یہ مینی، مسلمینی یعنی کہ دو مسلمانوں کا گھر. اب یہاں پر ہی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مینی سے ہم کو سمجھ میں آ گیا حالت جر میں ہے اور یہ دو کی بات، نی سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے. دو مسلمانوں کا گھر، ٹو مسلم کا گھر. بیت ویسے ہی ہے، واحد میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کو بہت سارے مسلمانوں کا گھر کرنا ہے تو بیت ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ ہے مسلمون، بہت سارے مسلمان یعنی مسلمون. اب یہاں پر مسلمون جو ہے وہ پھر حالت رفع میں، ہم کو چاہیے حالت جر. مسلمون کا مسلیمینا، تو مسلی یہ ہو گیا می،
اور یہ نون زبر. یہ نون زبر سے ہم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نصب کی بات ہو رہی ہے، سوری نصب نہیں، جمع کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ حالت جر یا نصب، لیکن اب یہاں پر ہم کو معلوم ہے یہ حالت جر میں ہے. بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر، یعنی مسلمس کا گھر. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز یاد رکھنا کہ حالت جر میں جو ورڈز جاتے ان کی دو ہی وجہ ہے. ایک تو یہ مضاف الیہ جب بن کر آتے، مضاف الیہ میں ہمیشہ حالت جر میں رہیں گے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ میں حالت جر میں رہتے. دوسرا جو ان کا ریزن ہے وہ ہے اس سے پہلے، یعنی یہ اسم سے پہلے اگر کوئی جر کا حروف آیا، یعنی حروف جر جن کو بولتے ہیں، حروف جر اگر آئے تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کر جاتے. یعنی پہلے اگر حروف جر ہے تو بعد میں آنے والا اسم حالت جر میں رہے گا. یہ ایک کنڈیشن ہوگی. دوسری کنڈیشن یا تو پھر وہ مضاف الیہ ہے. اگر پہلے جیسے یہ حروف نہیں ہے، یہ اسم ہے، اگر کوئی حروف جر نہیں ہے اور پھر بھی ورڈ حالت جر میں ہے، مطلب کہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کے یہ دو، یہ یہاں پر یہ جو ہے یہ سمجھ لو. تو کچھ اور ہم ایگزامپلس کریں گے انشاءاللہ، اس میں اور بھی یہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے.